بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد یوسف حاضر ایڈوکیٹ سے. آج ہم دوستوں بات کریں گے جرم قابل دست اندازی پولیس کے بارے میں. تو جرم قابل دست اندازی پولیس وہ جرم ہوتا ہے جس میں پولیس ملزم کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے اور ایف آئی آر کا اندراج کرتی ہے. قابل دست اندازی پولیس جرم کی اطلاع موصول ہونے کے بعد پولیس صرف اس صورت میں گرفتار کر سکتی ہے جب ملزم کے خلاف پولیس کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہوں. اور لیکن گرفتاری کے موضوع سے قبل اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج کیسے ہوتا ہے. تو ایف آئی آر جو ہے جس کو ہم ابتدائی اطلاعی رپورٹ یا فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں، اس کا اندراج سیکشن 154 آف کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ہوتا ہے. اگر پولیس کو کسی قابل دست اندازی پولیس جرم کی اطلاع ملتی ہے تو پولیس اس جرم کی اطلاع کے بارے میں اندراج سب سے پہلے پولیس رجسٹر نمبر 2 میں کرے گی. پھر اس کے بعد پولیس اس اطلاع کو ضابطہ فوجداری کے سیکشن 154 کے تحت پولیس رجسٹر نمبر 2 میں رجسٹر نمبر 1 میں اس کا درج کرے گی، اس کا اندراج کرے گی. اس رجسٹر کو پولیس رولز 1934 کے مطابق فرسٹ انفارمیشن رپورٹ رجسٹر کہا جاتا ہے. اور جب کوئی بھی جرم سرزد ہوتا ہے تو ہنگامی صورتحال میں جرم کی اطلاع پولیس کی ہیلپ لائن 15 پہ دی جاتی ہے. بصورت دیگر اطلاع ایک درخواست کی صورت میں تھانہ انچارج کو دی جاتی ہے. اگر تھانے کا انچارج جو ہے ایس ایچ او وہ مقدمہ کے اندراج میں تاخیر کرتا ہے یا ٹال مٹول سے کام لیتا ہے تو متعلقہ جو ایس پی ہے اس کو شکایت کی جا سکتی ہے. اگر ایس پی کے پاس شکایت کرنے پر بھی مقدمہ کا اندراج نہیں ہوتا تو پھر ایف آئی آر کے اندراج کے لیے پولیس رولز 1934 کے تحت یعنی پولیس رولز آف پیس یعنی سیکشن کوڈ کے سے رجوع کیا جا سکتا ہے. اگر انچارج پولیس اسٹیشن ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کرتا ہے یا ٹال مٹول سے کام لیتا ہے تو مستغیث بذریعہ عدالت ایف آئی آر کا اندراج کروا سکتا ہے. جب یہ عدالت میں کوئی درخواست دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ بیان حلفی بھی دیا جاتا ہے جو کہ باقاعدہ اوتھ کمشنر سے اٹیسٹڈ ہونا چاہیے. اور اس بیان حلفی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی عدالت میں بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکل ایمان اور یقین کے مطابق بالکل درست ہے. مستغیث ایف آئی آر کا اندراج کروانے کے لیے ضابطہ فوجداری کی سیکشن 22A کے تحت پولیس رولز 1934 آف پیس کے پاس درخواست دائر کر سکتا ہے. پولیس رولز 1934 آف پیس یہ انچارج پولیس اسٹیشن سے کمنٹس طلب کرتا ہے اور ان کمنٹس میں متعلقہ انچارج پولیس اسٹیشن ضابطہ فوجداری کے سیکشن 157 کے تحت کی گئی ابتدائی انکوائری کی رپورٹ پیش کرتا ہے. اس کے بعد پولیس رولز 1934 آف پیس مناسب احکامات جاری کر سکتا ہے. اگر ایس ایچ او پولیس رولز 1934 آف پیس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا تو متاثرہ شخص ایس ایچ او کے خلاف حکم کی تعمیل کروانے کے لیے ضابطہ فوجداری کے سیکشن 22A کے تحت درخواست دے سکتا ہے. اور پولیس رولز 1934 آف پیس ایس ایچ او کے خلاف پولیس آرڈر 2000 کے آرٹیکل 155C اور 155D کے تحت کارروائی کرنے کا حکم دے سکتا ہے. اگر پولیس آفیسر پولیس رولز 1934 آف پیس کے واضح احکامات کے باوجود عدالتی احکامات کی تعمیل نہیں کرتا تو اس کے بعد مستغیث ہائی کورٹ کے سے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ فائل کر سکتا ہے. اگر پولیس رولز 1934 آف پیس کا حکم جاری کرنے کے باوجود بھی ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوتا تو سائل ہائی کورٹ میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ دائر کر سکتا ہے اور ہائی کورٹ پولیس کو ایف آئی آر درج کرنے کا حکم جو ہے یا ایف آئی آر درج کر کے پیش کرنے کا حکم دے سکتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی اور عدالت بھی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم صادر نہیں کرتی. یہ ایسا ہوتا ہے کہ جرم کے سرزد ہونے یعنی وقوع کی صداقت مشکوک ہو، کیونکہ اکثر لوگ جھوٹی ایف آئی آر درج کرواتے ہیں اپنی ذاتی دشمنی کی خاطر، اپنی انا کی خاطر، اپنی تسکین کی خاطر ریاست کو ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وقوع سچا بھی ہو تو اکثر مستغیث ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جس سے مستغیث کی بات مشکوک ہو جاتی ہے، جیسے جرم ہونے کی اطلاع بہت دیر سے پولیس کو دیتے ہیں، وقوع کا کوئی چشمدید گواہ کا نہ ہونا، وقوع کی کہانی کا غیر عقلی ہونا، وقوع کی جگہ اور وقت کا نہ ہونا وغیرہ وغیرہ. ایسی صورتحال میں عدالت ایف آئی آر کے اندراج میں منع کر سکتی ہے. ایف آئی آر کے اندراج میں منع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ایک ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے تو پولیس پروسیکیوشن اور دیگر ریاستی اداروں کو اس پر کام کرنا پڑتا ہے اور ریاست کا اس پہ بہت زیادہ خرچ آتا ہے، بہت سارا وقت لگتا ہے. اگر وقوع جھوٹا ہو، ایف آئی آر جھوٹی ہو تو ریاستی ادارے کو بہت نقصان ہوتا ہے. مزید یہ فوجداری نظام انصاف میں ایف آئی آر کے اندراج کے علاوہ استغاثہ کا اندراج کر کے ملزم کو سزا دینے کا بھی طریقہ کار موجود ہے.
اگر پولیس رولز 1934 آف پیس اور ہائی کورٹ دونوں کی طرف سے اندراج ایف آئی آر کو حکم نہیں دیا جاتا تو پھر پولیس مستغیث جو ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس ضابطہ فوجداری کے سیکشن 190 اور 200 کے تحت استغاثہ بھی دائر کر سکتا ہے. ایسی صورتحال میں مستغیث کے پاس بہترین جو اس کا حل ہے یا جو بہترین ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس جو قانونی راستہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مجسٹریٹ کے پاس استغاثہ دائر کرے. اگر مستغیث چاہے تو پولیس کی جانب سے ایف آئی آر درج نہ ہونے کی صورت میں پولیس رولز 1934 آف پیس اور ہائی کورٹ سے رجوع کیے بغیر استغاثہ بھی دائر کر سکتا ہے. تو دوستو آج ہم نے جو ہے وہ بات کی ہے جرم جو ہے قابل دست نظری پولیس. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جرم جو ناقابل دست نظری پولیس ہے اس کے اوپر بات کریں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لاء کے بارے میں انفارمیشن ضرور ملی ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.